دوستو ایک مرتبہ پھر پرویز علیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ مضمون اعتماد پیپر سے میں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہندوستان کے لیے جنگ درست راستہ نہیں۔ یہ مضمون جی کے پلائی صاحب نے لکھا ہے۔ اس مضمون کے اندر اس مضمون کو پڑھنے کے بعد اور اس آڈیو یا ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کسی بھی مسائل کا حل جنگ نہیں ہوتا ہے۔ آئیے مضمون کی شروعات کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا کھیل اور انسداد دہشت گردی ایک مسلسل عمل ہے، اس لیے ہمیں نئے چیلنجوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ایک فدائین حملہ ہوا ہے تو کل ایک مختلف چیلنج درپیش ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم نے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثر علاقوں میں آئی ای ڈیز میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے لیے اب جنگ کوئی چارہ کار ہے۔ فی الحال جنگ کی حمایت میں بین الاقوامی تائید کا حصول مشکل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کو اپنی طرف رکھنے کی ضرورت ہے۔ روس اور چین پاکستان کو حمایت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 3 برسوں میں ہندوستان کی قائل کرانے کی طاقت فی الواقع کم ہوئی ہے۔ عصری دھماکوں آلات کا استعمال دیکھا اور پھر کشمیر میں پتھراؤ کا مشاہدہ کیا۔ یہ طور طریقے بدلتے رہیں گے اور ہماری کوششیں لازماً ان طریقوں سے ایک قدم آگے ہونی چاہیے۔ کشمیر میں 2003 سے سیکورٹی فورسز کو ریاست کی صورتحال کو ایک ایسی سطح پر لانے میں کامیابی ملی جسے ہم ایک قابل کنٹرول سطح کہہ سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ درمیان میں نشیب و فراز آتے رہے، لیکن ہماری جمہوریت اور سماج میں کوئی ایسی بات ہے جو بہت اچھے طریقے سے صورتحال سے نمٹ سکتی ہے۔ کشمیر کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک بیان سے کشمیر پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ کشمیری عوام کو اپنی طرف کرنے کا ہے۔ انہیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ کس طرح کشمیر کے امور میں ان کا کہا اور حکومت چلے گی۔ اولاً وہاں ادارہ جات مقامی کے باقاعدہ انتخابات ہونی چاہیے اور ہمیں کشمیر میں مقامی انتخابات کے لیے ایک مضبوط تر قانون کی ضرورت ہے، جو فی الحال اپنی موجودہ شکل میں بہت کمزور ہے۔ آج حقیقی اختیار نچلی سطح پر عوام کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں پنچایتیں بدستور غیر مؤثر ہیں۔ شہریوں کو پانی یا بلدیہ سے متعلق کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی درپیش ہو تو انہیں سری نگر جانا پڑتا ہے، جو ٹھیک بات نہیں ہے۔ در حقیقت ریاست میں بعض سیاسی خاندانوں کے مفادات حاصلہ بہت مضبوط ہیں۔ 2 یا 3 قائدین کے علاوہ جن کا تعلق ذی اثر خاندانوں سے ہے، ہمارے پاس اور بھی قائدین ہونے چاہیے۔ فی الحال وہ سارے سسٹم پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کی شکل ایک توسیعی خاندان جیسی ہے جو خرابی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ آج کشمیریوں کی اکثریت سسٹم سے کٹی ہوئی ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سرپنچ اور دیگر اراکین پنچایت کو بااختیار بنانا ہے، جنہیں ان کے خرچ کے لیے مناسب فنڈ دیے جائیں۔ مثال کے طور پر کیرلا میں ریاستی بجٹ کا 40% حصہ سیدھے پنچایتوں کو چلا جاتا ہے، جس میں ارکان اسمبلی کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ دوسری بات، ہمیں اعتماد سازی کے خاطر خواہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ صورتحال میں جیسے ہی بہتری آئے، ہمیں مرحلہ وار طریقوں پر مسلح افواج کو خصوصی اختیارات کے قانون یا افسفا سے دستبرداری اختیار کرنی ہوگی۔ اگر کسی ضلع میں 5 سال تک دہشت گردی سے متعلق کوئی واقعہ پیش نہ آئے تو اس ضلع سے افسفا ہٹا دینا چاہیے۔ جب عام کشمیری اپنی روزمرہ کی گزر بسر کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی تلاشی لی جاتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ہراسانیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشمیر میں 200 یا 300 عسکریت پسند ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے وادی کی ساری آبادی کو یرغمال نہیں بنا سکتے۔ پہلے ہم کشمیر میں تمام فریقین کے ساتھ مسلسل مذاکرات کرتے رہے تھے، اب ہم نے اسے بالکلیہ روک دیا ہے۔ بی جے پی اور پی ڈی پی کے درمیان جو مشترکہ اقل ترین پروگرام بنا تھا، حقیقت میں وہ بہت بہتر تھا، لیکن اس پر پوری طرح سے عمل نہیں کیا گیا، جس کے ایجنڈا میں سر فہرست ادارہ جات مقامی کے انتخابات کا انعقاد بھی تھا۔ پلوامہ واقعہ پر جب ہم انٹیلیجنس کی ناکامی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ انٹیلیجنس اطلاعات
کہ بہادر سے کس طرح نمٹا جائے جب تک کہ کسی انٹیلیجنس اطلاع کی نوعیت مخصوص نہ ہو فورسز کے لیے یہ بڑا کٹھن ہوتا ہے کہ وہ ہر آنے والی اطلاع کا تعاقب کریں۔ بہت ساری اطلاعات آتی ہیں، بعض اطلاعات گمراہ کرنے کے لیے آگے بڑھائی جاتی ہیں، بعض زمین سے آتی ہیں۔ ہمیں مخصوص اطلاع اسی وقت حاصل ہوگی جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں دشمن کے کیمپ میں نفوذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہمارے آدمی دہشت گرد گروپ کے اندر ہوں تو ہمیں بہت ہی مخصوص اطلاع موصول ہوگی، لیکن انٹیلیجنس اطلاعات کی عمومی نوعیت بڑی حد تک استفادہ کے قابل نہیں ہوتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے لیے اب جنگ کوئی چارہ کار ہے۔ فی الحال جنگ کی حمایت میں بین الاقوامی تائید کا حصول مشکل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کو اپنی طرف رکھنے کی ضرورت ہے۔ روس اور چین پاکستان کو حمایت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 3 برسوں میں ہندوستان کی قائل کرانے کی طاقت فی الواقع کم ہوئی۔ دراصل پاکستان ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لازماً آئندہ 10 تا 15 برسوں کے لیے پاکستان کو نظر انداز کریں، اس کے بجائے ہمیں کشمیری عوام کو اپنی طرف کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کو طاقت دل برداشتہ کشمیریوں سے حاصل ہوتی ہے، اسی لیے کشمیری عوام تک پہنچنے کی ضرورت ہے جس میں موجودہ حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے۔ آپ مقامی افراد کو الگ تھلگ نہیں کر سکتے بلکہ کشمیری عوام کو اپنی پالیسی کے مرکز میں رکھنا ہوگا۔ شمالی مشرق میں شورش پسندی پر کنٹرول بڑی حد تک وہاں کے عوام کے دل جیت کر گیا ہے۔ آج تقریباً 10,000 تنکھل ناگا دہلی میں رہ رہے ہیں، جو ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اسی طرح اب NSCN کی موئیوا جن کا تعلق تنکل قبیلہ سے ہے، نئی بھرتیاں نہیں کروا رہے ہیں۔ عوام کے دلوں اور ذہنوں کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن دراصل زیادہ نتیجہ خیز اور پائیدار طویل میعادی انسداد شورش حکمت عملی ہوگی۔ یہ جو مضمون نگار ہیں یہ مرکزی معتمد داخلہ رہ چکے ہیں سابق میں۔ دوستو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میں اسی طریقے سے بہترین مضامین میں آپ کی خدمت میں اچھے مضامین نگاروں کے میں مضامین کو یوٹیوب کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ انہی تمام باتوں کے ساتھ پرویز علیمی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔